ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ بیٹیوں کو بھاگنے بھگانے ناجائز افیئر کے معاملات اگر کوئی سکھا رہا ہے تو یہ ظالم سیریل سکھا رہے ہیں، چاہے وہ پاکستانی ڈرامے ہوں چاہے وہ ہندوستانی ڈرامے ہوں۔ ہمارا مذہب ڈراموں کا مذہب نہیں ہے، ہمارے یہاں تو آئیڈیل کے طور پر سیدہ فاطمہ کی زندگی ہے، ہمارے یہاں تو آئیڈیل کے طور پر سیدہ عائشہ صدیقہ کی زندگی ہے، ہمارے یہاں تو آئیڈیل کے طور پر ام المومنین سیدہ خدیجہ کی زندگی ہے، ہمارے یہاں تو آئیڈیل کے طور پر سیدہ زینب کی زندگی ہے، ہمارے یہاں تو آئیڈیل کے طور پر رابعہ بصری کی زندگی ہے، ہمارے یہاں تو آئیڈیل کے طور پر سیدہ نفیسہ مصری کی زندگی ہے، ہمارے یہاں تو آئیڈیل کے طور پر سیدہ سکینہ کی زندگی ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اے میری قوم کی بیٹیوں، اپنی خوشیوں کو آگ نہ لگا دو۔ اللہ اکبر۔ تو پہلی چیز سیریل اور فلموں کی بنیاد پر بیٹیاں غلط رستے کی طرف جا رہی ہے۔ سب بیٹیاں ایسی نہیں ہیں، میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، چند کی وجہ سے ہمارے زخمی دل اس وقت بے چین اور بے قرار ہے۔ اے میری قوم کی بیٹیوں، تم صرف اپنے ماں باپ کی امانت نہیں ہو، تم پوری قوم کی آبرو ہو، تم پوری قوم کی عزت ہو۔ ایک مسلمان کی بیٹی پوری امت کی آبرو ہوا کرتی ہے، پوری قوم کی عزت ہوا کرتی ہے۔ اس لیے خدا کے لیے سیریلوں کی طرف نہ جاؤ۔ اور سیریل کے بعد جو دوسرا سب سے زہریلا ہمارے ایمان اور معاشرے کو لوٹنے والی چیز ہے وہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہے۔ بچیوں کو کیا ضرورت ہے کہ وہ فیس بک کا استعمال کریں، بچیوں کو کیا ضرورت ہے کہ اللہ اکبر وہ انٹرنیٹ کا مس یوز کریں۔ اللہ اکبر۔ آج فیس بک کی بنیاد پر، اسی طریقے سے دوسرے جو ایپس ہیں اس کی بنیاد پر بچیاں باہر کسی سے رابطہ قائم کرتی ہے، اللہ اکبر، اور پھر اس کو برگلایا جاتا ہے، اس کو ہتھیلی میں جنت دکھائی جاتی ہے، اس کے ساتھ وعدے کیے جاتے ہیں، اس کے ساتھ اللہ اکبر بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہے۔ جو بچیاں 13 سال سے لے کر کے 25 سال کی عمر کی ہے اور مجھ سے عمر میں چھوٹی ہے، یا تو وہ میری بہن کے برابر ہے یا تو وہ میری بیٹی کے برابر ہے، میں ان سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں بڑے بھائی یا باپ کی حیثیت سے، اے میری قوم کی بیٹیوں بتاؤ، اللہ اکبر، لمحوں کی خوشیوں کے لیے تم ہمیشہ کی زندگی کو آگ لگا رہی ہو؟ ذرا غور تو کرو۔ اللہ اکبر۔ آج کل جو دانشور لوگ ہیں، جو دانشمند لوگ ہیں، وہ انٹرنیٹ پر آرڈر دے کر کے چیزوں کو نہیں منگاتے۔ میرے کئی بڑے دوستوں نے جو بہت پڑھے لکھے ہیں، بڑے دانشور ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا سید کبھی انٹرنیٹ پر آرڈر دے کر کوئی چیز نہ منگانا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ یہ بتاتے کچھ اور ہیں اور بھجاتے کچھ اور ہیں۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، ہوشیار لوگ انٹرنیٹ پر جوتے نہیں منگاتے کیونکہ بتاتے کچھ اور ہیں اور بھجاتے کچھ اور ہیں۔ ہوشیار لوگ انٹرنیٹ پر کپڑے بھی نہیں منگاتے کیونکہ لوگ دکھاتے کچھ اور ہیں اور بھجاتے کچھ اور ہیں۔ میری بہنوں مجھے بتاؤ، میری قوم کی بیٹیوں مجھے بتاؤ، جن جوتوں کو 6 مہینے استعمال کر کے ہم نے بھنگار میں پھینک دینا ہے، جب وہ ہم انٹرنیٹ پر اس لیے نہیں منگا رہے ہیں کہ وہ بتاتے کچھ اور ہیں بھجاتے کچھ اور ہیں، تو زندگی کا ساتھی انٹرنیٹ کے ذریعے کیسے ڈھونڈا جا سکتا ہے؟ جب انٹرنیٹ پر چیزیں دکھائی کچھ اور جاتی ہے اور بھجائی کچھ اور جاتی ہے، تو فیس بک پر جس کا چہرہ گورا نظر آئے کیا ضروری ہے کہ وہ حقیقت میں خوبصورت ہو؟ کہ انٹرنیٹ پر جو تصویر ہو کیا ضروری ہے کہ وہ ویسا ہی ہے؟ چلے تصویر ویسی ہو، کوئی ضروری ہے کہ جس کا چہرہ خوبصورت ہو اس کا کردار بھی خوبصورت ہو؟ کیا کوئی ضروری ہے جس کے کپڑے خوبصورت ہو اس کا خاندان بھی خوبصورت ہو؟ یاد رکھنا، گوری چمڑی کے عوض میں دین دھرم کا سودا کر کے جہنم کو خریدنے والیوں، قوم کی بیٹیوں، تمہارا کوئی پرسان حال نہ رہے گا۔ میرے امام نے کہا تھا ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو۔ قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ انٹرنیٹ کے فوٹووں پر فدا ہو کر، فیس بک کی تصویروں پر فدا ہو کر اپنے ماں باپ کے ساتھ بغاوت کرنے والی بچیوں سن لو، مذہب تو یہ کہتا ہے جو ماں باپ کا دل دکھا کے کعبے کو جائے
کو ثواب نہیں ملتا، تو جو ماں باپ کے ساتھ بغاوت کر کے شادیاں کرے اس کو خوشیاں کیسے مل سکتی ہیں؟ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ۔